إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے اور لوگوں کے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے اور نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. سورہ زمر کی یہ آیت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے آخرت کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ روز قیامت زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور لوگوں کے اعمال نامے حاضر کر دیے جائیں گے. ہر ایک اپنے اعمال نامے کو پڑھ سکے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ کر خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں جنت میں بھیجنا چاہیے جہنم میں بھیجنا چاہیے. اللہ رب العزت ہر چیز کا مکمل طور پہ علم رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو صرف اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیں، لیکن اللہ رب العزت کا انصاف روز قیامت ایسا ہوگا کہ ہر کوئی گواہی دے گا کہ یقیناً اللہ رب العزت میرے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. اس دن صرف انصاف ہوگا نہیں بلکہ ایسے طریقے سے انصاف ہوگا کہ انصاف ہوتا نظر آئے گا. روز قیامت ترازو رکھ دیے جائیں گے ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے، ہماری نیکیوں کو تولنے کے لیے، ہمارے گناہوں کا وزن کرنے کے لیے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ایسے ترازو رکھے جائیں گے جو انصاف کرنے والے ہوں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی انسان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا.
روز قیامت اعمال نامے موجود ہوں گے، ترازو موجود ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی گواہوں کو لائیں گے جو ہمارے اعمال کے بارے میں، ہمارے کردار کے بارے میں شہادت دیں گے، گواہیاں دیں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام شہادت دیں گے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گواہ بن کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 41 میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تب کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت پہ انہی میں سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے، اور اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پہ آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، ہر امت میں سے ہم اسی امت کے کسی نہ کسی فرد کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور آپ کو ہم آپ کی امت پہ گواہ بنا کر لائیں گے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے آپ کو افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگ دوسرے لوگوں پہ گواہی دینے والے بنو۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے گا، ان الفاظ سے یہ پتا چلا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اقوام پہ گواہ بنے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ امت گزشتہ اقوام پہ گواہ بنے گی؟ اس کی وضاحت کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کو روز قیامت لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے نوح، کیا آپ نے میرا پیغام، میرا دین، میری شریعت لوگوں تک یہ پہنچا دی؟ کہیں گے یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تیری توحید پہنچا دی، تیری شریعت پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کہ کیا میرے نبی نوح نے میرا دین تم تک پہنچایا، میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی عالم نہیں آیا، کوئی وارننگ دینے کے لیے نہیں آیا، کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نوح آپ کی قوم تو یہ بات نہیں مان رہی، تو کیا کوئی ہے جو آپ کے حق میں گواہی دے؟ تو جناب نوح علیہ السلام کہیں گے جی میرے حق میں گواہی دے گی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ چنانچہ آپ کی امت سے سوال ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا دین اپنی امت تک، اپنی قوم تک پہنچایا۔ تو ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حق میں ان کی قوموں کے خلاف شہادت دے گی، گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ گواہ بنیں گے۔ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ گواہ بنیں گے، صحابہ کرام پہ گواہ بنیں گے، صحابہ کرام تابعین پہ گواہ بنیں گے، اور تابعین تبع تابعین پہ گواہ بنیں گے۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت افضل ترین امت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ تو قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی رہے گا۔ علماء کرام، نیک لوگ، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے،
نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہیں گے، روزے رکھنے کی تلقین کرتے رہیں گے، سود لینے سے منع کریں گے، شرک سے منع کریں گے، بدعات سے منع کریں گے، اور پھر روز قیامت گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام اگلی نسل تک پہنچا دیا تھا، وہ لوگ جو ہمارے زمانے میں تھے ان تک تیری شریعت پہنچا دی تھی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام شہادت دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مزید وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ اسے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل فانی اشہد لمن مات بها، تم میں سے جو کوئی مدینہ میں سکونت اختیار کر کے، رہائش اختیار کر کے موت مدینہ میں لے سکتا ہے تو لے لے، کیونکہ جو مدینہ میں فوت ہوگا اس کے حق میں روز قیامت میں شہادت دوں گا۔ تو یہ بھی آپ کی شہادت کی ایک قسم ہے، یہ بھی آپ کی شہادت کی ایک مثال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ جو روز قیامت شہادت دیں گے وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے مشن پہ چلنے والے علماء حق ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ کون سے گواہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے سورہ زمر میں کیا ہے اور کہا ہے کہ وجیء بالنبیین والشہداء، کہ نبیوں کو لایا جائے گا اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ شہادت دینے والے فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ ہم نے تم پہ نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو بڑی عزت والے ہیں، جو لکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم کسی خفیہ مقام پہ ہوں، کمرے میں تنہا ہوں اور گناہ کر رہے ہوں، موبائل میں گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، فرشتے میرے گناہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، کہ سور میں پھونکا جائے گا، روز قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے سور میں دوسری بار پھونکے جانے کا۔ جب دوسری بار پھونکا جائے گا، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ دن جب اللہ تعالیٰ کی وارننگ کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ نے وعید سنائی تھی کہ شرک کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، وہ دن آ گیا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر انسان قبر سے اٹھایا جائے گا، ہر انسان کو قبر سے اٹھا کے میدان حشر میں لایا جائے گا، اور صورتحال یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، سائق و شہید، ایک وہ جو اسے قبر سے میدان حشر میں حاضر کرے گا، اسے ہانک کر لائے گا، اور دوسرا وہ جو اس کے اعمال کی شہادت دے گا۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ فرشتوں نے بھی گواہی دینی ہے، اور جب یہ میدان میں آ جائیں گے کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، دنیا میں تو آخرت سے غافل تھا، تجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میرا حساب لیا جائے گا، مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غفلت کے پردے تیرے دل پہ پڑے رہے، تو ظلم لوگوں پہ کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا رہا، اور یہ سوچتا رہا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج تیری آنکھیں کھل چکی ہیں، آج غفلت کا پردہ اتر چکا ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ فرشتہ جس کی اس کے ساتھ ڈیوٹی تھی وہ کہے گا یا اللہ یہ ہے اس کا اعمال نامہ،
یہ ہے اس کے وہ گناہ جو میں نے نوٹ کیے، یہ ہے اس کے وہ اعمال اور اقوال جو میں تحریر کرتا رہا۔ تو فرشتے شہادت دیں گے، فرشتے گواہیاں دیں گے، اور انسان کہیں بھی چلا جائے یہ فرشتے اس کے ساتھ ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ جب بھی انسان کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے، کوئی کلمہ نکلتا ہے، کوئی بات نکلتی ہے، نوٹ کرنے والا فرشتہ فوری طور پہ نوٹ کرتا ہے۔ سوچ سمجھ کے مجھے اور آپ کو بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے مجھے اور آپ کو اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ یہ لفظ جو میں منہ سے ادا کرنے لگا ہوں یہ روز قیامت میرے لیے مفید ثابت ہوگا یا میری تباہی اور بربادی کا حصہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، تیسرے نمبر پہ روز قیامت جو گواہ ہوں گے وہ زمین ہوگی جس پہ ہم چلتے ہیں، وہ کمرہ ہوگا جس میں ہم رہتے ہیں، وہ آفس ہوگا جس میں ہم بیٹھتے ہیں، وہ درخت ہوں گے، پتھر ہوں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، یہ بھی روز قیامت شہادت دیں گے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیسے علم ہوا اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ اس دن زمین کو اچھی طرح ہلایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، حرکت دی جائے گی، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر جتنے بھی مردے ہوں گے زمین انہیں باہر نکال دے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو بھی زمین میں ہوگا زمین اس کو باہر نکال دے گی اور اس بوجھ سے آزاد ہو جائے گی، اس بوجھ سے خالی ہو جائے گی۔ تو یومئذ تحدث اخبارها، تب زمین بتائے گی کہ اس زمین پہ لوگ کیا کرتے رہے، کون کون سے گناہ ان سے سرزد ہوتے رہے، کون کون سی زیادتیاں اس زمین پہ رہتے ہوئے دوسروں پہ کرتے رہے، کون کون سی رب کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، زمین یہ شہادت کیوں دے گی، زمین یہ خبریں کیوں بیان کرے گی، زمین یہ حقائق کیوں سامنے لے کر آئے گی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے اس چیز کا حکم دیا ہوگا۔ میرے بھائی، آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، کسی کو ہمارے کرتوتوں کا علم نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہیں، لیکن میرے بھائی یہ زمین جس پہ آپ چل رہے ہیں یہ روز قیامت آپ کے کرتوتوں کے بارے میں، آپ کے گناہوں کے بارے میں خبردار کرے گی، بتائے گی۔ یہ چیز جہاں قرآن میں آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک دو احادیث اس امر کی وضاحت میں اور تائید میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دائیں بائیں کچھ پلاٹ خالی ہوئے، ہمارے قبیلے بنو سلمہ نے چاہا کہ ہم وہاں منتقل ہو جائیں، وہاں شفٹ ہو جائیں، مسجد کے پڑوس میں رہیں۔ کتنی اچھی سوچ ہے مسجد کے پڑوس میں رہنا، کتنی بڑی سعادت ہے مسجد کے پڑوس میں رہنا۔ یقیناً مسجد کے پڑوسیوں پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے دائیں بائیں ایسی مسجد بنتی ہے جہاں قرآن و حدیث کی تبلیغ کی جائے گی، توحید کی دعوت دی جائے گی، توحید و سنت کی آوازیں وہاں سے آئیں گی، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سعادت کو پانے کے لیے قبیلہ بنو سلمہ نے چاہا کہ ہم مسجد کے قریب شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں اپنے مکانات تعمیر کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی، آپ نے کہا دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، بنی سلمہ جہاں پہ رہتے ہو ادھر ہی رہو، مسجد کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم وہاں سے چل کر آتے ہو،
ہر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہو، تمہارا ایک ایک قدم نوٹ ہو رہا ہے. زمین پہ جب تمہارا پاؤں پڑتا ہے، نشان لگتا ہے، یہ نشانات نوٹ ہو رہے ہیں. روز قیامت تمہارے لیے مفید ثابت ہوں گے. اگر آپ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں الحمدللہ، دور رہتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے. لیکن بدقسمت ہیں وہ لوگ جو مسجد کے پڑوس میں رہیں اور مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہ ہوں. بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے علاقے میں مسجد بن جائے اور انہیں اس سے کوئی خوشی نہ ہو، اس میں کوئی دلچسپی نہ ہو. ایسے ہی میرے بھائیوں، امام یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے. ایک اور حدیث سنیے گا ذرا. جناب ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی بڑی دور سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا. دور والے میرے احباب دھیان سے سنیں، وہ لوگ جو خود مسجد میں آتے ہیں بچوں کو لے کر نہیں آتے، وہ بھی دھیان سے سنیں. آج ہم کہتے ہیں پریشان ہیں، ٹینشنیں ہیں، مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ان مشکلات کو دور کرنے والے رب کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ ان مشکلات کو دور کرنے والے رب کے احکام پہ ہم کس قدر عمل کرتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے ذرا سوال کیجئے. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آدمی بڑی دور سے مسجد نبوی میں ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا. ہمیں اس کے اوپر بڑا ترس آتا. ہم نے اس کو مشورہ دیا، اللہ کے بندے کو گدھا خرید لو، اس کے اوپر بیٹھ کر مسجد میں آ جایا کرو. اس آدمی نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں گدھا نہیں خریدوں گا. کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں آؤں تو مجھے ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ملے. مسجد کی طرف پیدل چل کر آؤں، میرا ایک ایک قدم لکھا جائے، میں یہ چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس آدمی سے کہا اللہ نے تمہاری خواہش کو پورا کر دیا ہے. میرے بھائیو، جب اذان ہو جائے تو بوجھ نہ سمجھا کریں، پریشان نہ ہوا کریں کہ ابھی تو ایک نماز پڑھ کر ہٹے تھے، دوبارہ بھی اذان ہو گئی ہے. خوش ہوا کریں کہ اللہ نے مجھے پھر بلا لیا ہے. خوش ہوا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں اور مسجد میں جا سکتا ہوں. خوش ہوا کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بھی صحت مند ہوں اور اپنے قدم مسجد کی طرف اٹھا سکتا ہوں. معلوم نہیں کب موت آ جائے، پھر قبر میں ترسیں گے ان ساعتوں کو. قبر والے چاہتے ہیں کہ کاش انہیں ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے. قبر والے چاہتے ہیں کاش انہیں ایک نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. تو میرے بھائی دیکھیے، صحابی کو مشورہ دیا گیا گدھا خرید لیں. صحابی نے گدھا نہیں خریدا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کروں گا اور ایک ایک قدم پہ مجھے جو ثواب ملے گا. تو میرے بھائی آپ پیدل آئیں، پیدل نہیں آ سکتے موٹر سائیکل پہ آ جائیں، سائیکل پہ آ جائیں، گاڑی پہ آ جائیں، اس پہ بھی اجر و ثواب ملے گا. لیکن ان میں سے نہ بنیں کہ جو بہانہ کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں. تو میرے بھائیو، قدم لکھے جا رہے ہیں، یہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع انصاری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مشہور و معروف صحابی ابو سعید خدری کہنے لگے کہ عبداللہ انی اراکا تحب الغنم والبادیہ، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بڑی محبت ہے بکریوں سے، تمہیں بڑی محبت ہے صحرا سے، جنگل سے. اور میرے بھائیوں، بکریاں بڑے بابرکت جانور ہیں، بکریاں رکھنا بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پہ صحابی تابعی سے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں بکریوں سے بڑی محبت ہے، تم چاہتے ہو کہ بکریاں ہوں اور لے کر نکل جاؤں صحرا کی طرف، جنگل کی طرف، اور تم جاتے بھی ہو انہیں چرانے کے لیے. تو میرا ایک مشورہ ہے، دیکھیے میرے بھائیوں، دوسروں کو خیر کی نصیحت کریں اور گندے مشورے نہ دیا کریں، آپ کے لیے تباہی کا باعث بنیں گے.
جرم کرنے کا طریقہ نہ بتایا کریں، کوئی جرم کر رہا ہو اس میں تعاون نہ کیا کریں، کوئی رشوت دینا چاہتا ہو اس کا راستہ آسان نہ کریں، کوئی سود لینا چاہتا ہو اس سے کسی قسم کا تعاون نہ کریں، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہو اسے مشورہ نہ دیں، خیر کے مشورے دیا کریں، روز قیامت آپ کو جو ثواب ملے۔ خیر کے کاموں میں حوصلہ افزائی کریں، خیر کی چابی بن جائیں۔ ابو سعید خدری کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں بکریوں سے محبت ہے، میدانوں صحراؤں سے محبت ہے، جنگلوں سے محبت ہے، جب بکریاں لے کر میدان میں جاؤ، صحرا میں جاؤ، اذان دیا کرو۔ جی ہاں، اذان دینا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ جنگل میں اکیلے ہیں تب بھی اذان دیں۔ یہ درخت آپ کے حق میں گواہی دیں گے، یہ پتھر آپ کے حق میں گواہی دیں گے، جس انسان کے کان تک آپ کی آواز پہنچ گئی وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا، جو وہاں پہ جن ہوں گے وہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں فرفع صوتک بالنداء، جب آپ جنگل میں ہو اذان دیں تب بھی اونچی آواز سے اذان دیں، یعنی کہ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، فرمایا اونچی آواز سے اذان دیں۔ جس انسان تک تمہاری اذان پہنچ گئی روز قیامت تمہارے حق میں گواہی دے گا، جس جن تک تمہاری اذان پہنچ گئی تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور حدیث کا الفاظ ہے ولا شیء، جن کیا انسان کیا کوئی بھی چیز جس نے تمہاری اذان سنی تمہارے حق میں گواہی دے گی، یعنی کہ درخت گواہی دیں گے، پتھر گواہی دیں گے، زمین کے ذرات گواہی دیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ زمین اور زمین پہ موجود چیزیں روز حق، روز قیامت ہمارے اعمال کے بارے میں شہادت دیں گی۔ تو سوچ سمجھ کر عمل کیجئے، اس زمین پہ رہتے ہوئے سوچ سمجھ کر عمل کیجئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے۔ یہ گھر جو آپ نے بڑے پیار سے بنایا ہے، بڑا پیسہ لگایا ہے، چاہیے یہ کہ روز قیامت آپ کے حق میں گواہی دے۔ یہ نہیں کہ آپ کا مکان روز قیامت آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہو، آپ کی دکان روز قیامت آپ کے خلاف گواہی دے رہی ہو۔ آپ کی دکان پہ کوئی گندا کام نہیں ہونا چاہیے، آپ کی دکان میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان بن کر آئے اور نمازیں نہ پڑھے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان بن کر آئے اور شرک کا ارتکاب وہاں پہ کرے، شرکیہ جملے وہاں پہ بیٹھ کے ادا کرے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ صورتحال بڑی نازک ہے میرے بھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حجر اسود روز قیامت اللہ تعالی اسے دو آنکھیں دیں گے جن سے دیکھتا ہوگا، اسے اللہ زبان دیں گے جس سے گفتگو کرتا ہوگا، روز قیامت اس کے حق میں شہادت دے گا، حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں توحید پہ رہتے ہوئے اس کو بوسہ دیا ہوگا، اسے ہاتھ لگایا ہوگا۔ یہ چند مثالیں ہیں، کبھی حجر اسود کی مثال، کبھی درختوں کی مثال، کبھی زمین کی مثال کی یہ گواہی دیں گی۔ میرے بھائی، یہ آپ کا موبائل جو آپ نے 50,000 میں خریدا ہے، یا آپ کا موبائل جو آپ نے 1,00,000 کا خریدا ہے، روز قیامت کہیں آپ کے خلاف گواہی نہ دے ڈالے۔ ڈریں اس موبائل سے جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، جس کو بڑا صاف ستھرا بنا کر آپ رکھتے ہیں، جس کو آپ بڑا خوبصورت لباس پہناتے ہیں۔ یہ خوبصورت موبائل، یہ مہنگا موبائل جس کو آپ نے خوبصورت کپڑے پہنا دیے ہیں، روز قیامت کہیں آپ کے خلاف گواہی نہ دے رہا ہو۔ میرے بھائی، زمین کیا، درخت کیا، پتھر کیا، یہ آپ کے جسم کے اعضاء روز قیامت شہادت دیں گے۔ مت سمجھیے کہ آپ بڑے محفوظ ہیں، آپ بڑے سیف ہیں، نہیں، آپ بڑے خطرے میں ہیں۔ کبھی آپ کو خطرہ ہے اپنے ہی مکان سے کہ آپ کے خلاف شہادت نہ دے، کبھی آپ کو خطرہ ہے اپنے ہی موبائل سے کہ کہیں روز قیامت آپ کے خلاف شہادت نہ دے، کبھی آپ کو خطرہ ہے ان فرشتوں سے جو آپ کے دائیں بائیں ہیں کہ آپ کے خلاف گواہی نہ دیں۔ آپ اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھیں،
ڈر کر زندگی گزاریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو فرشتوں کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے۔ لکھا ہوتا ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور جس دکان میں یہ لکھا ہو وہاں پہ ہم چوری نہیں کرتے، کوئی مشکوک حرکت نہیں کرتے کہ کہیں ان کو میرے اوپر شک ہی نہ ہو جائے۔ تو فرشتے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، زمین آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کا موبائل آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کس کس سے چھپیں گے آپ؟ چھپنے کی بجائے ان گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چھپ نہیں سکیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، روز قیامت اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا، اور انہیں ان کے گناہوں کے مطابق مختلف گروہوں میں، ٹولیوں میں، گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ہی وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ کون؟ میرے بھائی سن، کون شہادت دیں گے؟ فرمایا ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کا چمڑا۔ آج گانے سنتے ہو کہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف محسوس کرتا ہوں، یہ کان جس کے ذریعے مزہ لیتے ہو تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ آج ان کو دیکھتے ہو جنہیں آنکھوں سے دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ غیر عورتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، خالہ کی بیٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، پھوپھو کی بیٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، سالی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، غیر عورتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ موبائل میں، بازاروں میں، گھر میں، محلے میں ان چیزوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جن کی طرف دیکھنا شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو یہ کان، یہ آنکھیں، یہ چمڑا، یہ جسم، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، انسان اپنے جسم سے کہے گا، جسم کے اعضاء سے کہے گا، چمڑے سے کہے گا، تو میرے خلاف گواہی کیوں دے رہا ہے؟ یعنی کہ تجھے عذاب سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں میں نے گناہ نہیں کیے، اور تو بول پڑا ہے کہ یہ ہے عذاب تجھے ہوگا، میں تجھے عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا، اور پھر تو کیسے بول رہا ہے؟ تجھ میں تو بولنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو جسم کے اعضاء کہیں گے، یہ چمڑا کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بولنے کی قوت اس اللہ نے دی ہے جو کسی بھی چیز کو بولنے کی طاقت اور قوت دے سکتا ہے۔ جس اللہ نے زبان کو، گوشت کے اس ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دی تھی، اس نے آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس چیز کو چاہے بولنے کی طاقت دے دے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جس کے پاس سے میں گزرا کرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جسم کے یہ اعضاء روز قیامت گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم گناہ کرتے ہوئے ہر ایک سے چھپنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اپنے کانوں سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اپنے چمڑے سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور تمہارا یہ خیال تھا کہ شاید اللہ کے علم میں نہیں ہے تمہارے کرتوت، تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارے جرائم اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اس عقیدے نے تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
تمہارا یہ خیال کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا یہ خیال کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے ہماری یہ حرکتیں، ہمارے یہ جرائم، ہمارے یہ گناہ، اس خیال نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیو، عقیدہ آخرت اور اللہ پہ ایمان، یہ دو عقائد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں بہت سے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں پھر اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ تو ہمارے اس شاندار عقیدے نے ہمیں کئی گناہوں سے بچا رکھا ہے، ایسے ہی آخرت میں ایمان، اس عقیدے نے ہمیں کئی گناہوں سے بچا رکھا ہے۔ جن کا آخرت میں ایمان نہیں ہے، ظاہر ہے کہ انہیں گناہوں سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ سے کون ڈرے گا؟ جس کو پتا ہے کہ مجھے ایک دن اٹھایا جائے گا اور مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں بات پرس کی جائے گی، مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کو پتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ میں اگر اپنی بیٹی کو مار ڈالوں گا، زندہ درگور کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بچی سے سوال کرنا ہے کہ بتا تیرا کیا جرم تھا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو چپ رہے گی، جو چپ رہے گا خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ تو ہم کس کس سے چھپ سکتے ہیں میرے بھائی؟ اس لیے چھپنے کی بجائے یہ پروگرام بنائے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں اس گناہ سے بھی توبہ کر لوں گا، میں اس گناہ سے بھی توبہ کر لوں گا، میں فرائض و واجبات پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کروں گا، میں رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ اور میرے بھائی، زکوٰۃ کے تعلق سے یاد آیا، یہ پیسے جنہیں ہم بچا کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں ادا نہیں کرتے، یہ روزے قیامت مسئلہ بن جائیں گے، ان کو سنبھالنا مسئلہ بن جائے گا، یہ سانپ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیسے جن کی زکوٰۃ واجب ہم ادا نہیں کرتے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، یہ گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لیں گے، گلے کا ہار بن جائیں گے، گلے کا توق بن جائیں گے اور ڈسیں گے چہرے پہ، اور یہ سانپ اس وقت کہے گا کہ انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ یہ مال تب آپ کے لیے مفید ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ گوشت آیا تھا، اس میں سے کوئی حصہ باقی ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، صرف اتنا حصہ باقی رہ گیا، باقی چلا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ پہ غور کیجئے، آپ نے کہا جس کو تم کہہ رہی ہو چلا گیا ہے وہی باقی ہے، جو صدقہ کر دیا گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا وہ باقی ہے، وہ روزے قیامت ہمارے کام آئے گا، اور جس کو تم کہہ رہی ہو باقی ہے یہ جانے والا ہے، یعنی کہ جو اپنے پیٹ میں ڈالیں گے یہ ختم ہو جائے گا، یہ جانے والا ہے، اور جو مساجد پہ خرچ کریں گے، مدارس پہ خرچ کریں گے، یتیموں پہ خرچ کریں گے، بیواؤں پہ خرچ کریں گے، فقراء کی مدد کریں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے، یہ وہ مال ہے جو باقی رہے گا، جو روز قیامت آپ کے حق میں شہادت دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال پوری قوت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں مومن بندہ بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تو آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ روز قیامت جہاں ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھا جائے گا، جہاں روز قیامت ہمارے صحیفے گناہوں کے اور نیکیوں کے اعمال نامے حاضر کر دیے جائیں گے، ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، وہاں پہ دیگر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو گواہ بنیں گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام گواہ بنیں گے، علماء کرام گواہ بنیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، اور زمین جس پہ ہم رہتے ہیں اور زمین پہ موجود دیگر مخلوقات یہ ہمارے اعمال کے بارے میں شہادت دیں گی، گواہی دیں گی، اور ہمارے جسم کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اس دن منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے، وہ منہ جو باتیں کیا کرتا تھا، روز قیامت ایک ایسا مقام آئے گا کہ اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، ان کے بات نہیں کر سکے گا۔ پھر گفتگو کون کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ گفتگو کریں گے۔ پھر شہادت کون دیں گے؟ تمہارے پاؤں یہ شہادت دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ روز قیامت ہمارے بارے میں اچھی شہادت موصول ہو۔ فرشتے گواہی دیں تو اچھی گواہی دیں، جن گواہی دیں تو اچھی گواہی دیں، زمین گواہی دے تو اچھی گواہی دے، ہمارے دائیں بائیں جو دیواریں ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، یہ گواہی دیں تو اچھی گواہی دیں۔ میرے بھائیو جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کو تعمیر ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ان کے حق میں اچھی شہادت دینے والا بنا دے جنہوں نے اس مسجد کو اللہ کی راہ میں وقف کیا، اس زمین کو وقف کیا، جنہوں نے اس پہ خرچ کیا۔ ایک خاص فیملی نے بھی بہت خرچ کیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی تعاون ڈالا۔ اللہ ان تمام لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ زمین، اس زمین کی یہ صفحے، اس زمین کے یہ ستون، اس زمین کی یہ دیواریں، اس زمین پر اس مسجد میں لگے ہوئے یہ پنکھے ان لوگوں کے حق میں روز قیامت گواہی دیں۔ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایسی اچھی گواہیوں کا بندوبست ہم بھی کریں۔ رمضان قریب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اوپر کا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا، شطرنج جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے، اور اوپر آپ جانتے ہیں کہ عورتوں نے نماز پڑھنا ہوتی ہے، جمعہ کے لیے انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، رمضان میں وہ تراویح کی نماز ادا کریں گی، اور پھر انشاءاللہ لڑکیوں کا مدرسہ بھی بنے گا۔ تو خیر کے بہت سے اعمال ہیں جو اس مسجد میں سر انجام دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا دین چلتا رہے گا، یہ مساجد آباد رہیں گی، یہ مدارس آباد رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں میرا اور آپ کا حصہ کتنا ہے، میرا اور آپ کا کردار کتنا ہے۔ اس لیے اس مسجد میں اپنا حصہ ڈال کر جائیں، اچھی طرح ڈالیں، تاکہ لوگ اس میں نمازیں پڑھیں، عورتیں اوپر نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درس سنیں، تراویح کی نماز ادا کریں، خطبہ جمعہ سنیں، تو مجھے بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک نصیحت بھی کرنا چاہوں گا کہ بہت سی مساجد میں عورتوں کے لیے نماز تراویح پڑھنے کا بندوبست نہیں ہوتا، خطبہ جمعہ سننے کا بندوبست نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں انتظام موجود ہے۔ آج ہم نے اپنی عورتوں کو جاہل رکھا ہوا ہے، سکول کی تعلیم دیتے ہیں، انگلش سکھاتے ہیں، سائنس سکھاتے ہیں، فلمیں دکھاتے ہیں، ڈرامے دکھاتے ہیں، خطبہ جمعہ میں لے کر نہیں آتے، درس میں لے کر نہیں آتے، تو وہ خاک ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کریں گی، وہ خاک میرا اور آپ کا احترام کریں گی جب ان کو خاوند کے حقوق کا پتہ ہی نہیں۔ خاوند کے حقوق بار بار بتائے جائیں گے تو تبھی عورت گھر میں اللہ کی بندی بن کر زندگی گزارے گی۔ جب ہم اولاد کو مسجد میں لے کے نہیں آئیں گے تو اولاد کو کیا پتا والدین کے حقوق کیا ہیں۔ تو میرے بھائیوں مساجد میں اپنی اولاد کو لے کر آئیں، عورتوں کو لے کر آئیں، خطبہ جمعہ میں حاضر ہوا کریں۔ آپ کی بیویوں نے بہت زندگی گزار لی خطبہ جمعہ کے بغیر، اب مسجد نبوی کی سنت یہاں پہ بھی زندہ ہو چکی۔ نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی میں آپ کے زمانے میں عورتیں خطبہ جمعہ میں بھی حاضر ہوا کرتی تھیں،
5 وقت کی نمازوں میں بھی حاضر ہوا کرتی تھیں. اللہ کے فضل و کرم سے بندوبست یہاں پہ موجود ہے، تو اپنی عورتوں کو لے کر آیا کریں، ان تک توحید کی آواز پہنچے، قرآن کی آواز پہنچے، حدیث کی آواز پہنچے. ان کو لانے کا پہلے فائدہ آپ کو دنیا میں ہوگا، پھر آخرت میں بھی ہوگا. آپ ان کو لے کر آئے ہیں، وہ خیر کی باتیں سنیں گی اور نیکی کے کام سر انجام دیں گی، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مساجد کو ہر لحاظ سے آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ ہمیں ہر خیر کا کام کرنے کی توفیق دے، ہر شر کے کام سے ہمیں بچا. یا اللہ تیری مدد کے بغیر نیکی کا کوئی کام نہیں ہوتا، تیری توفیق کے بغیر نیکی کا کوئی کام نہیں ہوتا. یا اللہ ہمیں توفیق دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، سب کو عافیت دے. یا اللہ جو فوت ہو چکے، قبروں میں جا چکے، یا اللہ ان پہ رحم فرما. یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما دے، ان کی قبریں روشن کر دے. یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ یہ ملک جو تو نے دیا تھا یہ نعمت تھا، یا اللہ اس پہ رحم فرما. یا اللہ اس پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، یا اللہ ہمارے کرتوتوں کی طرف نہ دیکھ. یا اللہ بہرحال تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ اس ملک کی حالت درست کر دے. یا اللہ اس کی دنیا کے لحاظ سے حفاظت فرما، آخرت کے لحاظ سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اور جو لوگ اس مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، یہاں خرچ کرتے ہیں، اس مسجد کی ٹینشن لیتے ہیں، یہاں پہ قرآن پڑھاتے ہیں، امامت کراتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، انتظامات کو دیکھتے ہیں، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. ان کی زندگیوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں برکتیں ڈال دے. یا اللہ ہمیں بھی ایسے خیر کے کام سر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. روز قیامت ان میں شامل فرمانا جن کی نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، جو آپ کے حوض کوثر سے پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.